سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے تاکہ آپ کو بیماریوں سے بچایا جا سکے۔ کچھ مضامین ایسی بیماریوں کے بارے میں فوری طور پر پیش کیے جاتے ہیں جو کہ پوری انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے مسئلہ بنتے جا رہے ہیں۔ ایبولا کے بارے میں، ایبولا وائرس ڈیزیز کے بارے میں کافی مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کی گئے۔ اب ہم آپ کو اقوام متحدہ اور یونائٹڈ نیشن کی کوششوں کے بارے میں بتائیں گے کہ اقوام متحدہ اور یونائٹڈ نیشن اس بیماری کو روکنے کے لیے کیا کیا کام کر رہی ہے۔ ایبولا کے خلاف بھرپور کوششوں کی بنیادیں رکھ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں یو میں مغربی افریقہ میں ایبولا کے خلاف کام کرنے والی سب سے بڑی تنظیم کے اس الزام کو مسترد کیا ہے کہ اقوام متحدہ کی کوششوں کی کوئی خاص اثرات نہیں ہو رہے۔ MSF نامی تنظیم کے الزام کے جواب میں ایبولا کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے ڈیوڈ نبارو نے BBC کو بتایا کہ اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن اگلے ماہ تک مغربی افریقہ میں ایبولا کے مریضوں کے لیے 4000 بستر مہیا کرنے کے اپنے منصوبے پر قائم ہے۔ نمائندے کا کہنا تھا کہ اگست کے آخر تک صرف 300 بستر دستیاب تھے، لیکن نومبر کے آغاز تک یہ تعداد 4000 ہو جائے گی۔ دوسری جانب MSF کے رابطہ کار کا کہنا ہے کہ ایبولا وائرس ابھی تک قابو سے باہر ہے۔ اس سے قبل اقوام متحدہ UNO کے اپنے ہی ادارے عالمی ادارے صحت یا WHO میں بھی اپنی ایک رپورٹ میں کہہ چکا ہے کہ تنظیم افریقہ میں ایبولا سے بروقت نمٹنے میں ناکام رہی ہے۔ WHO کی رپورٹ میں اس ناکامی کی وجہ خراب ترسیل اور عملے کی نااہلی کو قرار دیا گیا۔ خبر رساں ادارے APK کے مطابق رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس میں شامل افراد نوشتہ دیوار پڑھنے میں ناکام رہے۔ اس کے علاوہ عالمی ادارے صحت کے ایک سینئر اہلکار نے BBC کو بتایا کہ ایبولا پر قابو پانے میں ناکامی کے حوالے سے تشویش کا وقت آ گیا ہے اور اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہیں کیوں اس میں اب تک ناکام رہے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسی ترکیبیں اور ایسے اصلاحات کی جائیں کہ اگر کوئی وبا پھیلتی ہے تو فوری طور پر اس کو اسی جگہ پر کنٹرول کیا جائے تاکہ پوری دنیا اس سے متاثر نہ ہو سکے۔ اس لیے WHO کا کہنا یہی ہے کہ انہیں کامل یقین ہے کہ جب ہم آج کی کوششوں کو مستقبل میں تاریخ کی نظر سے دیکھیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہماری کوششوں کے مثبت اثرات مرتب ہوئے تھے۔ تاہم میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ ایبولا کے پھیلاؤ میں کمی اس سال کے آخر تک ہی ہو سکے گی۔ ہم ایبولا کے خلاف بھرپور کوششوں کی بنیادیں رکھ رہے ہیں، یعنی کہ جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے اگر وہ پوری کی جائے تو اسٹرانگ سطح پر بیماری کو روکا جا سکتا ہے، اور اگر وقتی طور پر کوشش کی جائے کہ ہم بیماری کو کسی طرح روکیں تو اس سے یہ ہے کہ دیر پا کنٹرول نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسے ٹیکنیشینز، ایسے افراد تیار کی جائیں جو اس انفیکشن کے پھیلاؤ کی وجوہات کو سمجھ سکیں اور صحیح طور پر اس کو کنٹرول کر سکیں، کیونکہ جو بھی انفیکشن ہو، چاہے وائرل انفیکشن ہو چاہے بیکٹیریل انفیکشن ہو، اس کی چین کو توڑا جاتا ہے، اور اس چین کو توڑنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہر فرد جو اس ٹیم میں کام کر رہا ہے اس کو پوری طرح معلومات ہونی چاہیے کہ وائرس کس طرح آیا، کس طرح جسم میں داخل ہوا اور کس طرح بیماری کے پھیلاؤ کا سبب بنا۔ اگر صحیح طور پر معلوم ہو جائے تو اس کو ہر جگہ روکا جا سکتا ہے اور اس سے لوگوں کو بیماری سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہر فرد کو جتنے بھی
این جی اوز ہیں، جتنے بھی میڈیکل ٹیمیں ہیں، جتنے بھی ڈاکٹرس ہیں، نرسز ہیں، وہ اپنے آپ کو بھی بچائیں اس بیماری سے، اور مریضوں میں بھی اس بیماری کا شعور پیدا کریں کہ وہ کس طرح رہیں، اور ان کے جو وزٹرس ہیں یعنی کہ ان کے عزیز اقارب ہیں ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مرض انتہائی خطرناک ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہر فرد کو صحیح طور پر معلوم ہونا چاہیے کہ مرض کس طرح پھیلتا ہے۔